آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 23 نومبر کے بائی الیکشنز کی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ووٹرز نے کیا فیصلہ دیا اور کیا یہ الیکشن واقعی وہ سٹیبلٹی لائیں گے جس کی حکومت کو ضرورت تھی، یا پھر ان الیکشنز نے عوام کے ذہن میں سوال پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 23 نومبر 2025 کے بائی الیکشنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ 6 نیشنل اسمبلی اور 7 پروونشل سیٹس پر مقابلہ ہوا اور ان ریزلٹس نے ایک بار پھر پاکستان کی پالیٹکس پر بڑے سوال کھڑے کر دیے۔ ریزلٹس کی بات کریں تو 13 سیٹوں پر الیکشن ہوا، جس میں سے 12 سیٹیں نون لیگ نے جیتی اور ایک پنجاب پروونشل اسمبلی کی سیٹ صرف پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی۔ پیپلز پارٹی پہ افسوس بھی ہوتا اور ہنسی بھی آتی ہے، جو ایک وقت میں ایک بڑی فیڈرل پارٹی تھی، آج کے سینیریو میں اتنے سستے داموں اپنی قیمت لگائی ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ ایک ڈیموکریٹک پرنسپل سٹینڈ ہی لے لیتے آپ۔ خیر، ان الیکشن کے بعد اپوزیشن خاص طور پہ پی ٹی آئی نے نتائج کے بعد کئی اعتراضات اٹھائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایزی ٹو انڈرسٹینڈ انداز میں بات کریں گے کہ یہ انتخابات کیوں اہم تھے، حکومت کی ضرورت کیا تھی، پی ٹی آئی نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، ٹرن آؤٹ کیوں اتنا کم رہا، اور آخر میں فارم 47 نے اپنا وہی ان لافل میجک دوبارہ دکھایا جو اس قوم نے فروری 2024 کے الیکشنز میں وٹنس کیا تھا۔ یہ بائی الیکشنز اس وقت ہوئے جب فیڈرل حکومت کو نیشنل اسمبلی میں زیادہ سٹیبل اور خود مختار اکثریت کی ضرورت تھی۔ فروری 2024 کے الیکشنز کے بعد پی ایم ایل این ایک نیرو الائنس کے سہارے چل رہی تھی اور ہر بڑے فیصلے کے لیے انہیں اتحادیوں اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی پر ریلائی کرنا پڑتا تھا۔ یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے۔ 13 میں سے 12 نشستیں وہ تھی جو پہلے پی ٹی آئی نے جیتی تھی۔ ان 12 سیٹوں میں سے 11 سیٹیں عدالتوں کے ذریعے خالی کرائی گئیں، یعنی مخصوص فیصلے لے کر پھر وہ فیصلے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے اور پی ٹی آئی کے منتخب ارکان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ پی ایم ایل این کو کیسی نومیریکل میجورٹی دلائی جائے کہ جس میں پارلیمنٹ میں انہیں قانون سازی کے لیے پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہ رہے۔ صرف ایک سیٹ ایسی تھی جو ممبر نیشنل اسمبلی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی، باقی تمام سیٹیں ٹارگیٹڈ لیگل انجینئرنگ کے تحت خالی کرائی گئی تھیں۔ اب جب ضمنی انتخابات ہوئے تو ایک بار پھر وہی پرانا پیٹرن سامنے آیا۔ اصل فارم 45 ایک طرف اور فارم 47 کی بدماشی دوسری طرف۔ پی ٹی آئی نے کھل کر کہا 2024 سے بھی زیادہ اگریسو طریقے سے ریزلٹس کو بدلا گیا ہے۔ سورسز کے مطابق پی ٹی آئی کا الزام فارم 47 کے ذریعے نتائج دوبارہ تبدیل کیے گئے۔ اصل مسئلہ صرف پی ٹی آئی نہیں، یہ پورے ملک کے ووٹر کی بے عزتی کا معاملہ ہے۔ جو قوم اپنے ووٹ ڈالتی ہے ان کا فیصلہ رات کے اندھیرے میں کسی اور کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی کا مائنڈ بنتا ہے کہ ووٹ ہم ڈالتے ہیں، نتیجہ کہیں اور بنتا ہے۔ ایک بات جان لیں کہ ایسے فراڈ پہلے تو چل جاتے ہوں گے 90s اور 80s میں، لیکن آج کا پاکستان کافی باشعور اور ویل انفارمڈ ہو چکا ہے۔ ان بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی کی پوزیشن شروع دن سے ہی کنفیوژن کا شکار رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے جیل سے واضح ہدایت دی تھی کہ پارٹی کو ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ ان کا کلیئر سٹانس یہ تھا کہ 12 میں سے زیادہ تر نشستیں عدالتوں کے ذریعے خاص ٹائمنگ کے ساتھ خالی کرائی گئی ہیں، اس لیے ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن کروانا دراصل انہی غیر منصفانہ فیصلوں کو جائز اور قانونی بنانا ہوگا۔ یعنی ان الیکشنز میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غیر منصفانہ عدالتی فیصلوں کو مان لیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان انتخابات میں حصہ لینا ایک سسٹم کو قبول کرنے کے برابر ہے جو پہلے ہی پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو کافی اچھا خاصا نقصان پہنچا چکا ہے، اور آئندہ آنے والے تمام الیکشنز میں اسی طرح کسی بھی سیاسی پارٹی کو نقصان پہنچاتا رہے گا اگر اس کو یہیں پہ نہ روکا گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس بات کو لے کر مکمل یونٹی نہیں تھی۔ پارٹی کے کئی رہنما یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی میدان اگر چھوڑ دیتی ہے تو اس کا سیاسی وجود مزید کمزور ہو جائے گا، نون لیگ کو ان کی نشستوں پر آسانی سے جیت مل جائے گی اور انٹرنیشنل لیول پر پی ٹی آئی ایک غیر فعال جماعت نظر آئے گی۔ اسی اختلاف رائے کی وجہ سے پارٹی کا سٹانس جو تھا وہ ایک مکس اسٹریٹجی بن گیا۔ کچھ حلقوں میں امیدواروں نے سخت مہم چلائی جبکہ کئی جگہ پر مکمل خاموشی اور بائیکاٹ رہا، گہما گہمی بہت کم نظر آئی۔ اس صورتحال نے یہ بات مزید واضح کر دی کہ پی ٹی آئی اس وقت دو پریشرز میں ہے۔ ایک طرف عمران خان کی سخت لائن جو موجودہ انتخابی انتظامات اور نااہلیوں کو غیر قانونی سمجھتی ہے اور کسی حد تک وہ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں، دوسری طرف پارٹی کی وہ لیڈرشپ جو سمجھتی ہے کہ سیاست میں میدان کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ اس اندرونی تقسیم اور ریاستی دباؤ کو اگر مکس کر کے دیکھا جائے تو اس نے پی ٹی آئی کو غیر واضح اور پارشل بائیک آؤٹ کی پوزیشن تک پہنچا دیا۔ الیکشن ڈے پر ایک چیز دوبارہ نوٹس ہوئی، ریزلٹس آنے میں ڈیلے۔ خاص طور پہ عمر ایوب خان نے کہا کہ کچھ حلقوں میں فارم 45 پر ان کے امیدوار آگے تھے اور انہیں لگا کہ فائنل رزلٹ میں ڈفرینسز موجود ہیں۔ فارم 47 کا معاملہ اسی لیے سوشل میڈیا اور نیوز پر زیادہ ڈسکس ہوا۔ کچھ حلقوں میں پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ انہیں اوریجنل پولنگ سٹیشن ڈیٹا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا معاملہ الیکشن ٹرانسپیرنسی پر ایک نئی ڈیبیٹ کھول دیتا ہے، جیسا کہ فروری 2024 کے الیکشنز کے بعد ہوا وہی سب کچھ اس میں بھی دیکھنے میں آیا۔ اس کا ایک واضح حل یہ ہے کہ جب تک ریزلٹ کمپائلیشن سسٹم مکمل طور پر آٹومیٹڈ اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، اس طرح کی وائلیشن اور فارم 47 کے ذریعے ووٹرز کی ہیوملیشن کرنا کنٹروورسیز کو جنم دیتا رہے گا۔ پچھلے چند سالوں میں الیکشن پروسیس پر پبلک کانفیڈنس مسلسل ایک ڈیبیٹ کا حصہ بنا رہا ہے۔
टर्न आउट कम होना, रिजल्ट्स में डिले और पार्टीज के इतराजात, ये सब ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें बेहतर करने की जरूरत है। दुनिया भर में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत और इम्प्रूव करती है, और यही वो चीज है जिस पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है अगर हायर अथॉरिटीज की नीयत हो इसको ठीक करने की। लेकिन अफसोस यहाँ तो हायर अथॉरिटीज ही अपनी सुपरविजन में सब कुछ करवा रही हैं। 23 नवंबर के बाई इलेक्शंस में नून लीग ने अपनी जीत को अवाम का मैंडेट का तसलसल कहा। पंजाब की सीएम साहिबा ने तो ये पोजीशन ली कि पीटीआई ने ना तो मुकम्मल बॉयकॉट किया और ना ही अवाम ने इन्हें वो सपोर्ट दी जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, इसलिए ये सीट्स उनके हाथ से निकल गई। फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट का एक कलेक्टिव नैरेटिव ये था कि इन सीटों की जीत से पार्लियामेंट मजीद स्टेबल होगी और गवर्नेंस में बेहतरी आएगी, उनको बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा। यानी कानून साजी के लिए अब एक सिंगल हुकूमती जमात नून लीग की मुकम्मल अथॉरिटी मेंटेन कर सकेगी इन इलेक्शंस में जीत के बाद। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई और कई इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ने इस सारे अमल पर सख्त तनकीद की। जिस तरीके से बाई इलेक्शंस कंडक्ट किए गए उन पर तो हुकूमत के बयानात में खुशी कम और शर्मिंदगी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पूरा इलेक्शन प्रोसेस स्टेट पावर के जरिए एक तरफ झुकाया गया। कानून और इलेक्शन लॉस की एक बार फिर धज्जियां उड़ाई गई। इल्जाम यह भी लगा कि फेडरल हुकूमत ने केपी जैसे सूबे में भी इलेक्शंस मशीनरी पर इतना असर रखा कि हरिपुर, NA-18 समेत कई हलकों में रात गए फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट्स को बदला गया। पीटीआई के वोटर्स और ऑब्जर्वर्स ने इसे फरवरी 2024 वाली एलिजिड रिगिंग का सीक्वल करार दिया। इनके मुताबिक जब तक मौजूदा सेटअप है शफाफ इलेक्शन पॉसिबल नहीं, और यही वजह है कि अवाम के एक बड़े हिस्से में इलेक्टोरल सिस्टम पर एतमाद मसलसल कम होता जा रहा है। अब असल टेस्ट ये है कि स्ट्रॉन्गर पार्लियामेंट्री नंबर्स के साथ हुकूमत आने वाले महीनों में गवर्नेंस और इकोनॉमिक इश्यूज कैसे हैंडल करती है। क्योंकि एक बात अच्छे से समझ लें, आप जितनी मर्जी बदमाशी और गुंडागर्दी कर लें, एट द एंड मुल्क में लास्ट 3 सालों से जारी अनरेस्ट और क्योस तभी खत्म होगा जब कौम का इस सिस्टम पर एतमाद बहाल होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।